بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا ہمارا سبق ہے فعل میں تفسیر نمبر 10 معارف القرآن۔ بر صغیر کی یہ اردو تفسیر ہے۔ اس کے مفسر مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو اپنے وقت میں مفتی اعظم پاکستان بھی تھے۔ 1976 میں ان کی وفات ہوئی، 1897 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ کراچی میں جو بہت بڑا ادارہ ہے دارالعلوم، جس کو چھوٹا پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یہ دارالعلوم کے بانی تھے۔ وفات بھی دارالعلوم میں ہوئی اور کراچی ہی میں مدفون ہے۔ مفتی صاحب کی بے شمار خدمات ہیں، چند ایک تصانیف درج ذیل ہیں۔ سیرت پہ آپ نے مختصر کتاب لکھی، سیرت خاتم الانبیاء۔ سود کے بارے میں رسالہ ہے، مسئلہ سود۔ آلات جدیدہ کے شرعی احکام، دل کی دنیا، جواہر الفقہ، اسلام اور موسیقی، بیمہ زندگی۔ بیمہ کے متعلق آپ نے کتاب لکھی ہے کہ بیمہ جائز نہیں ہے، تو اس کا نام جو ہے وہ ہے بیمہ زندگی۔ اسی طرح ایک واقعہ کربلا پہ چھوٹا سا رسالہ ہے، شہید کربلا کے نام سے۔ مفتی صاحب کی یہ جو تفسیر ہے ہمارے سامنے 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اردو زبان میں ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1962 میں آپ نے ریڈیو پاکستان پہ دروس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور پھر انہی دروس کو 10 سال بعد یعنی 1972 میں یکجا کر کے شائع کیا گیا۔ اسی کا نام یہ معارف القرآن رکھا گیا۔ بعد میں آپ نے مزید اس کی جلدیں لکھی، یعنی کہ اس کا آغاز آپ نے ریڈیو پاکستان سے دروس کی شکل میں کیا، پھر بعد میں جب بہت سارا مواد جمع ہو گیا تو آپ نے مزید اس کی تفسیر اور جلدیں لکھیں۔ مجموعی طور پہ اس کی 8 جلدیں ہوئیں۔ اچھا، اس تفسیر کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ترجمہ ہے قرآنی آیات کا، جو اردو میں ترجمہ ہے، وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے اس زمانے میں اردو میں ترجمہ کیا۔ آپ نے اسی ترجمے کو اختیار کیا، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ مزید کسی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم تفسیر وغیرہ کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور ترجمہ کے بعد آپ خلاصہ تفسیر کا عنوان قائم کرتے ہیں۔ اس میں مختصر تفسیر کرتے ہیں، اور خلاصہ تفسیر میں زیادہ تر مواد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے معارف و مسائل کا عنوان قائم کرتے ہیں۔ اس کے تحت کسی آیت سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، شان نزول ہے، دیگر فقہی احکام ہیں یا جدید احکامات ہیں، وہ تمام آپ اسی عنوان کے تحت ذکر کرتے ہیں۔
یہ اس لحاظ سے ایک بہترین تفسیر ہے کہ اس میں جدید مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مفتی صاحب فقہ حنفی کی نمائندگی کرتے ہیں فقہی اور عملی مسائل میں، تاہم جدید مسائل میں آپ نے اجتہاد سے کام لیا ہے۔ اچھا، معارف القرآن اسی نام سے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر لکھی ہے، اور وہ بھی 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اور وہ تفسیر بھی فقہی تفسیر کے طور پہ معروف ہے۔ آپ نے فقہ حنفی کی نمائندگی کی ہے، یعنی دونوں حضرات نے نام ایک ہے، تفسیریں جو ہیں وہ 2 ہیں۔ ضیاء القرآن یہ بھی اردو زبان میں ہے، اور اس کے جو مفسر ہیں وہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا لقب ضیاء الامت تھا۔ 1988 میں ان کی وفات ہوئی۔ سرگودھا سے ان کا تعلق تھا، جامعہ ازہر سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ صوفی مفسر، بہت بڑے سیرت نگار، اور آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی رہے۔ مسلک بریلوی سے ان کا تعلق تھا۔ دیگر تصانیف میں معروف سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی، سیرت کے موضوع پہ ہے۔ حدیث کی حجیت کے موضوع پہ آپ کی کتاب کا نام ہے سنت خیر الانام۔ یہ سوال پیپر میں دونوں پوچھے گئے ہیں، ضیاء النبی بھی، ضیاء القرآن بھی، اور سنت خیر الانام بھی۔ ضیاء القرآن جو ہے یہ 5 جلدوں میں مشتمل ہے، بریلوی مکتبہ فکر کی نمائندہ تفسیر ہے، اور 19 سال کا عرصہ لگا ہے اس تفسیر کو لکھنے میں۔ اس تفسیر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا انداز بیان انتہائی سلیس، اور اس میں عشق رسول، محبت رسول کا بہت بڑا ایک مظہر ملتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تفسیر باقی تفسیروں سے ذرا ممتاز ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو تفسیر ہے تبصیر الرحمن و تیسیر المنان، یہ علاء الدین محیمی کی ہے، اس کے بارے میں خاص کبھی کوئی سوال نہیں آیا۔ تفسیر محمدی یہ شیخ محمد بن احمد کی ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا گیا، چونکہ وہ تفہیم اسلامیات میں یہ 2 سوال تھے تو یہاں پہ ان کو ذکر کیا گیا۔ سواطع الالہام یہ ایک عربی زبان میں تفسیر ہے، اور ہے بھی بر صغیر کی۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس تفسیر میں جو ہے کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے بغیر نقطے کے کوئی 2 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر لکھی ہے، سواطع الالہام۔ ابو الفضل سر کیا کہا آپ نے؟ سواطع الہام، سواطع سر کیسے لکھتے ہیں؟ سواد سے یا سین سے؟ سین واو طوے عین۔ یہ فائل اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں یہ درج جی ہے۔ اوکے تو یہ ابو الفضل فیضی کی تفسیر ہے۔ ابو الفضل فیضی صاحب جو ہے وہ اکبر بادشاہ جو گزرا ہے اس کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور اکبر نے جو دین اکبری ایجاد کی تھی اس کا مشورہ بھی ابو الفضل فیضی اور ان کے دوسرے بھائی نے دیا تھا۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن یہ تفسیر اہم ہے، اور فتح البیان جو ہے یہ نواب سید صدیق حسن خان کی ہے۔ نواب صاحب کی یہ تفسیر عربی زبان میں 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ بھی روایت اور درایت کی اعلیٰ خصوصیات سے مزین ہے، یعنی تفسیر بالمعصور بھی ہے، اور اس میں درایت یعنی اجتہاد اور عقلی پہلو بھی ہیں۔
نواب صدیق حسن خان کا تعلق اہل حدیث مسلک سے تھا، تو اس لحاظ سے یہ تفسیر جو ہے اہل حدیث مسلک کی نمائندہ ہے۔ اس میں آپ قرآن کی لغوی تشریح بھی کرتے ہیں، نحوی ترکیب بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کے معجزہ ہونے کو، قرآن مجید کے فصاحت و بلاغت کو بھی آپ اس میں ذکر کرتے ہیں۔ فتح البیان نواب سید صدیق حسن خان کی۔ اچھا، نواب صاحب کی جو دوسری تصنیف ہے جو اہم ہے، اگرچہ تفہیم اسلامیات میں اس کا سوال نہیں ہے لیکن آپ اس کو یاد رکھیں، وہ ہے نیل المرام۔ یہ ان کی تفسیر ہے اور یہ بھی عربی میں ہے، اور یہ احکامی آیات کے سلسلے میں ہے، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جن سے فقہی احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ تقریباً 248 آیات کی آپ نے تفسیر کی ہے اس نیل المرام میں، یعنی 248 آیات ہیں جن سے فقہی اور شرعی احکامات ثابت ہوتے ہیں، آپ نے ان آیات کو اپنی تفسیر میں جگہ دی ہے، اور اس میں آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن کے اسلوب کو، طرز کو مد نظر رکھا جائے۔ نواب سید صدیق حسن خان کی دیگر جو تصانیف ہیں جو ہمارے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں، ان میں عون الباری ہے، حدیث کی کتاب کی شرح ہے، عون الباری شرح صحیح بخاری، آگے ہم حدیث کے اس میں پڑھیں گے، لیکن یہ جو ہے اہم ہے، اس کے بارے میں پیپر میں سوال آ چکا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور جو کتاب ہے ان کی، المسک الختام شرح بلوغ المرام، یہ بھی حدیث کی کتاب کی شرح ہے، یہ کتاب بھی اہم ہے۔ اگلی تفسیر جو ہے تفسیر نمبر 16، غرائب القرآن۔ غرائب القرآن جو ہے یہ نظام الدین حسن بن محمد بن حسن کی تفسیر ہے، شیعہ تھے مفسر، قوم ایران سے ان کا تعلق تھا۔ یہ تفسیر آپ نے 4 سال 9 ماہ میں مکمل کی، عربی زبان میں 6 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ تفسیر ابن جریر یعنی تفسیر طبری کے حاشیے پر بھی یہ تفسیر چھپی ہوئی ہے، اور یہ امام رازی کی جو تفسیر ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم نمائندگی کی بات کریں تو یہ صوفیاء کی تفسیر ہے، اہل تصوف کی تفاسیر میں سے ہے۔ غرائب القرآن و رغائب الفرقان یہ اس کا نام ہے۔ اس میں جو ہے آپ تصوف کے مباحث کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے یہ تفسیر اہل تشیع کی اور پھر صوفیاء کی نمائندہ ہے۔ بیان القرآن یہ اردو زبان میں ہے، دیوبند مسلک کی نمائندہ ہے۔ اس کے مفسر جو ہیں وہ اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا لقب حکیم الامت تھا۔ تقریباً 1000 کتابوں کے قریب یہ مصنف سمجھے جاتے ہیں۔ مشہور جو ان کی وہ کتاب ہے بہشتی زیور، اسی طرح جو ہے امداد الفتاوی بھی ہے، اعمال قرآنی بھی ہے آپ کی تصانیف میں۔ یہ تفسیر ابتدا میں 12 جلدوں پہ مشتمل تھی، اور آج کل یہ 2 جلدوں میں موجود ہے۔ یہ ایک مختصر مگر جامع تفسیر ہے، ہر صورت کے آغاز میں اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں، آپس میں صورتوں کے ربط کو بیان کرتے ہیں، مختلف مسائل میں فقہی اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے فقہ حنفی کے مذہب کو ترجیح اور اختیار دیتے ہیں، مذاہب عالم کے سلسلے میں، تقابل ادیان کے سلسلے میں، یا دیگر گمراہ فرقوں کے بارے میں آپ
تفسیر حقانی سے استفادہ کرتے ہیں، فتح المنان جو پیچھے ہم پڑھائے ہیں۔ بہرحال یہ اردو زبان میں ایک بہترین تفسیر ہے۔ پشتو زبان کی جو پہلی تفسیر ہے وہ مولانا مراد علی نے لکھی ہے۔ یہ پشتو زبان میں ہے، آپ کا تعلق جو تھا وہ افغانستان سے تھا۔ کیا آپ میں سے کوئی اس تفسیر کا نام بتا سکتا ہے، پشتو زبان میں جو تفسیر لکھی گئی ہے؟ السلام علیکم سر، کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تفسیر یسیر کے نام سے۔ جی شاباش۔ باقی اسکالر کے پاس میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، کلیئر ہے۔ جی سر آ رہی ہے۔ جی تو تفسیر یسیر اس کا نام ہے، اور یہ پشتو زبان میں پہلا ترجمہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے تفسیر بھی کہا جاتا ہے۔ پشتو زبان میں یہ پہلی تفسیر ہے۔ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر ہم پیچھے پڑھا ہے، شاہ ولی اللہ کا ہے اصول تفسیر پر۔ فتح الرحمن یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا، فارسی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اس ترجمہ کی وجہ سے آپ پر بہت سارے اعتراضات بھی کیے گئے، آپ پر فتاویٰ بھی لگائے گئے، لیکن آپ نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ 1151 ہجری کو آپ فتح الرحمن لکھنے سے فارغ ہوئے۔ چونکہ حضرت شاہ ولی اللہ جس دور میں تھے اس وقت یہاں لوگوں کی زبان فارسی تھی زیادہ تر، اس لیے آپ نے یہ تفسیر، یہ ترجمہ فارسی زبان میں کیا، لیکن اس کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ عام لوگ قرآن مجید کے مفہوم کو بآسانی سمجھ سکتے تھے۔ اس زمانے کے کچھ لوگوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کی مخالفت بھی کی، وہ یہی سمجھتے تھے جیسے آج کل بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا یا ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ کچھ لوگوں کا ہی حق ہے، عوام الناس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوچ کی نفی کی، مخالفت کی، آپ نے یہ ترجمہ کیا تاکہ عوام الناس جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکے۔ یہ کچھ تفاسیر کے بارے میں اہم ترین سوالات تھے۔ آگے کچھ سوالات ہیں تراجم اور تفاسیر کے بارے میں، سوالاً جواباً تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کے تراجم جو ہیں 103 سے زائد زبانوں میں ہو چکے ہیں، بعض تو اس سے بھی زیادہ دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال کم از کم 100 سے اوپر مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ عربی کے علاوہ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ جو ہوا وہ کہا جاتا ہے کہ لاطینی زبان میں ہوا تھا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ لاطینی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ جارج سیلس۔ نہیں، انہوں نے تو انگلش میں کیا تھا نا۔ دادانی میں سر پطرس طرابلس نے، پطرس طرابلس۔ شاباش، پطرس یا پطرس اس کا نام ہے، اس نے جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا لاطینی زبان میں۔ اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ کس نے کیا؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے، آپ نے اس کو یوں یاد رکھنا ہے۔ اردو زبان میں ابتدائی جو تراجم ہیں ایک لفظی ہے اور ایک بامحاورہ ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے
شاہ رفیع الدین نے، جبکہ با محاورہ ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دونوں بھائی تھے۔ اب آپ نے یوں یاد رکھنا ہے، لفظی اور رفعی، مولانا رفیع الدین، تو رفیع یہاں پر جو ہے فا ہے، اور لفظی میں بھی فا ہے۔ لف دوسرے نمبر پہ فا، رف دوسرے نمبر پہ فا، تو اس طریقے سے ملا کر اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے، یہ انتہائی اہم ترین سوال ہے اور کئی دفعہ یہ پوچھا گیا ہے، با محاورہ ترجمہ اور لفظی ترجمہ۔ تو اردو کا پہلا با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ شاہ عبد القادر نے کیا ہے، جبکہ لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا۔ سندھی زبان میں منظوم ترجمہ مولوی احمد ملاح نے کیا۔ سورۃ فاتحہ کا پہلا ترجمہ سب سے پہلے جو ہے حضرت سلمان فارسی نے کیا۔ اگر ہم یوں کہیں، سب سے پہلے قرآن مجید عربی کے بعد اگر کسی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا تو وہ فارسی ہے، لیکن وہ ایک سورت کا ترجمہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ہجرت کے بعد آپ مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے تھے۔ ایک یہودی کے پاس آپ وہ غلام تھے یہودی کے، پھر اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر آپ کے نبی میرے باغ میں آ کر کچھ کھجور کے درخت لگائیں گے تو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ چونکہ اس کے درخت ہو نہیں رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر درخت لگائے، پھر حضرت سلمان فارسی کو آزادی ملی۔ تو چونکہ ان کا تعلق فارس سے تھا، فارسی زبان ان کی مادری زبان تھی، تو جو فارس کے مسلمان تھے آپ نے ان کے لیے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں۔ حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے روسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ ان کی کوششوں سے یہ بھی اہم سوال ہے ان کے بارے میں، جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اچھا جی، جمال الدین افغانی جو تھے، یہ ایک تحریک ہے پان اسلام ازم، یہ اس کے بانی سمجھے جاتے ہیں، اور افغانی کی وفات کے بارے میں بھی سوال پوچھا جا چکا ہے۔ ان کی وفات ہوئی ہے 1898 میں غالباً۔ اسی طرح انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا العروۃ الوثقیٰ۔ یہ بھی سوال پوچھا جا چکا ہے کہ رسالہ العروۃ الوثقیٰ پیرس سے کس نے جاری کیا، تو وہ یہی جمال الدین افغانی تھے۔ مصر کے جو مشہور ایک اسکالر گزرے ہیں محمد عبدہ، یہ ان کے شاگرد تھے، ان کے استاد تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا زمانہ تھا، تو روسیوں نے کچھ لوگوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بھڑکانا چاہا۔ اس کے جواب میں انہوں نے یہ تحریک شروع کی جس کا نام تھا پان اسلام ازم، جس کا مطلب تھا اسلام کی ہمہ گیری۔ تو انہوں نے کوشش کی روسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو۔ مولانا عبدالحق درمنگی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے پشتو زبان میں۔ یہ کچھ تراجم کے بارے میں سوال تھے۔
تفسیر اور تفسیری کتب کے بارے میں جو سوالات اس میں موجود ہیں تفہیم اسلامیات میں، ان میں سے چند ایک آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر کشاف حقائق التنزیل، یہ تفسیر کشاف کا نام ہے، وعیون التاویل۔ اس کے مفسر جو ہیں وہ علامہ محمود جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ تفسیر جو ہے معتزلہ کی نمائندہ تفسیر ہے۔ علامہ کشاف جو ہیں یا ملا محمود جار اللہ، فقہ حنفی سے ان کا تعلق تھا، لیکن عقائد کے لحاظ سے یہ معتزلی تھے، اور آپ نے اپنی اس تفسیر میں بھرپور ان کی نمائندگی کی ہے۔ اہل سنت والجماعت پہ انتہائی کمزور قسم کے، رقیق قسم کے اعتراضات بھی کیے ہیں۔ 2.5 سال کے عرصے میں آپ نے یہ تفسیر مکمل کی ہے، لیکن اس تفسیر کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے آج تک اس جیسی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ یہ جو تفسیر ہے تفسیر کشاف، جس کا نام حقائق التنزیل ہے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس طرح کی تفسیر آج تک نہیں لکھی گئی۔ تو قرآن مجید کی بلاغی اسلوب میں یہ سب سے بہترین تفسیر ہے، اور عربی فن کا اس میں بے مثال وہ ملتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب یا غالباً کوئی ایک اور شخص لکھتے ہیں کہ بلاغت کے نقطے جو کسی اور جگہ پہ نہیں ملتے وہ اس تفسیر میں لازمی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس سب سے جو ناپسندیدہ بات ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اہل سنت کو رگڑا لگایا ہے۔ تفسیر کبیر کا اصل نام آج آپ لوگوں سے سوال کیا ہے تو مفاتیح الغیب ہے، فخر الدین رازی کی یہ تفسیر ہے۔ اس کا انداز جو ہے کلامی ہے، یعنی گمراہ فرقوں کے جواب دیے گئے ہیں، فلسفیانہ انداز بھی ہے، ملحدین اور معتزلہ کا رد بھی ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ کس تفسیر میں معتزلہ کا رد خصوصیت سے کیا گیا ہے، تو وہ یہی تفسیر کبیر ہے۔ مفاتیح الغیب کو علامہ رازی نے سورۃ انبیاء تک لکھا تھا، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ قاضی شہاب الدین بن خلیل اور شیخ نجم الدین بن محمد نے جو ہے آگے اس کی تکمیل کی ہے۔ تفسیر جلالین بڑا مشہور و معروف سوال ہے، خیبر پختونخوا کے پیپر میں ابھی جو پیپر ہوا اس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ کس تفسیر کو استاد اور شاگرد نے مل کر مکمل کیا، تو وہ یہی تفسیر جلالین ہے۔ چونکہ یہ تفسیر استاد اور شاگرد نے لکھی، دونوں کا نام جلال تھا، ایک جلال الدین محلی اور دوسرا جلال الدین سیوطی، اس لیے تفسیر کا نام ہی تفسیر جلالین ہے۔ تو علامہ جلال الدین المحلی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ استاد تھے، انہوں نے سورۃ کہف سے اس کو لکھنے کا آغاز کیا۔ سورۃ کہف سے لکھتے لکھتے جب آپ پہنچے سورۃ فاتحہ بھی آپ لکھ چکے، سورۃ الناس تک پہنچے، پھر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اس کے بعد آپ کے شاگرد علامہ جلال الدین سیوطی نے بقیہ جو 15 پارے تھے ان کی تفسیر لکھی صرف 40 دنوں میں۔ انداز اور اسلوب ایسا ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ دو لوگوں نے لکھا ہے۔ علامہ صاحب نے اپنے استاد کی اس طریقے سے پیروی کی ہے کہ یہ فرق ہی محسوس نہیں ہوتا کہ اس کو لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دو ہیں، اور پھر یہ اس قدر معروف ہے کہ آج تک مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ تو یہ مختصر تفسیر ہے، یہ اس قدر مختصر ہے، بعض علماء تو یہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، سورۃ مزمل تک تفسیر کے الفاظ اور قرآن مجید کے الفاظ تقریباً برابر ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ مزمل تک الفاظ قرآن مجید کے اور تفسیر کے جو ہیں وہ برابر ہیں۔
یہ تفسیر برائے محمود ہے، عربی زبان میں ہے، 1 جلد میں دستیاب ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب شہید کی اردو ترجمہ میاں منظور احمد نے بھی کیا، معروف شاہ شیرازی نے بھی۔ جامع البیان یہ تفسیر طبری ہے، اور یہ تفسیر بالمعصور کی سب سے پہلی تفسیر ہے، جامع البیان۔ اس کے بارے میں سوال کئی دفعہ پوچھا گیا ہے۔ یہ التفاسیر ہے، یعنی تمام تفاسیر کے لیے جو ہے یہ بنیاد ہے، اور اسی طریقے سے نقلی اور تفسیر بالمعصور کا سب سے پہلا نسخہ ہے مستند۔ اس کو لکھنے میں تقریباً 7 سال کا عرصہ لگا ہے۔ احکام القرآن یہ امام جساس کی ہے، اور ابن العربی نے بھی اسی نام سے تفسیر لکھی ہے، اور یہ احکام القرآن جو امام جساس کی ہے یہ فقہ حنفی کی نمائندہ ہے، اور فقہی اور احکامی تفسیر ہے۔ اس میں صرف انہی آیات کی تفسیر کی گئی ہے جن سے فقہی اور شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں، اور ابن العربی نے جو احکام القرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے وہ فقہ مالکی کی نمائندہ تفسیر ہے، کیونکہ ابن العربی کا تعلق جو تھا وہ فقہ مالکی سے تھا۔ اس کی جو ہے 4 جلدیں ہیں۔ جو امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو فقہ حنفی کے مفسر ہیں، اس کی 3 جلدیں ہیں۔ تفسیر مدارک التنزیل یہ امام نصفی کی ہے، اور ان کا پورا نام جو ہے وہ عبداللہ بن محمد النصفی ہے۔ یہ فقہ حنفی کی نمائندہ تفسیر ہے، اور اس کو تفسیر مدارک یا تفسیر نصفی بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں 3 جلدوں میں مشتمل ہے۔ کنز الایمان یہ قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ ہے، اور احمد رضا خان بریلوی ان کا ترجمہ ہے، اور آپ یوں سمجھیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کا یہ سب سے پہلا ترجمہ اور یہ سب سے پہلی تفسیر ہے کنز الایمان۔ لازمی اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ جواہر القرآن یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اردو زبان میں ہے۔ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، راول پنڈی راجہ بازار میں جو ان کا مدرسہ ہے تعلیم القرآن، یہ اس کے بانی تھے، اور ان کا شمار اشاعت التوحید والسنہ جو ایک جماعت ہے ان سے تھا۔ تو جواہر القرآن اردو میں 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی سب سے بڑی بات جو ہے اس میں آپ توحید پر زیادہ زور دیتے ہیں، مسئلہ الہ پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور توحید کے بارے میں جو قرآنی آیات ہیں وہ آپ نے ایک ہی جگہ جمع کر دی۔ مناہل العرفان یہ علوم القرآن کے موضوع پر ہے، شیخ محمد عبدالعظیم الزرقانی کی ہے، اور اس کی 2 جلدیں ہیں، عربی زبان میں ہے مناہل العرفان جو ہے، اور اس میں علوم قرآن کے 17 انواع کا ذکر ہے۔ مناہل العرفان میں قرآن مجید کے جو علوم ہیں ان میں سے آپ نے 17 انواع کا ذکر کیا۔ جلد اول میں 12 انواع کا ذکر ہے، جن میں مثلا تاریخ قرآن ہے، نزول وحی ہے، اسباب نزول ہیں، جبکہ دوسری جلد میں 5 مباحث کا ذکر ہے، جس میں ناسخ منسوخ محکم متشابہ وغیرہ ہے۔ تفسیرات الاحمدیہ یہ بھی فقہی تفسیر ہے، اور کہا جاتا ہے بر صغیر کی سب سے پہلی فقہی تفسیر جو ہے وہ یہی ہے، اور فقہ حنفی کے امام گزرے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ،
جن کی مشہور دوسری کتاب ہے نور الانوار، اصول فقہ کے موضوع پر جو کتاب ہمارے مدارس میں بھی شامل ہے، نور الانوار، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اس کے مفسر ہیں، اور بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کے دور زوال سے پہلے کے آخری جو بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر، تو آپ جو تھے اورنگزیب عالمگیر کے استاد بھی تھے۔ تو تفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات شرعیہ، یہ آپ نے تقریباً 462 ان آیات کی تفسیر کی ہے جن سے قرآن کے احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ سرائیکی زبان میں پہلا ترجمہ جو ہے مہر عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، بلوچی زبان میں ملا حضور بخش جتوئی نے، یہ کوئی خاص اہم نہیں ہے، کبھی ان کے بارے میں سوال نہیں پوچھا گیا۔ بر صغیر میں سب سے پہلا فارسی ترجمہ جو ہمارے پیپر کے حوالے سے مشہور ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ ہیں، اور ان کے ترجمے کا نام فتح الرحمن ہے، پیچھے ہم پڑھا ہے۔ عزیز اللہ مغلوی، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ سندھی زبان میں کیا، معروف یہی ہے۔ ان کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے سندھی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، ویسے بھی اگر ہم بر صغیر کی مقامی زبانوں کی بات کریں کہ یہاں مختلف جو زبانیں تھیں مقامی، ان زبانوں میں بھی سب سے پہلے جس زبان میں قرآن کا ترجمہ ہوا وہ سندھی ہے۔ انگریزی زبان میں تراجم کا آغاز 17ویں صدی عیسوی کے وسط میں ہوا، اور انگریزی زبان کا پہلا ترجمہ وہ جارج سیلجس نے کیا تھا، اس نے لاطینی زبان سے اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا قرآن مجید کا۔ مولانا عباس علی صاحب جو ہیں، انہوں نے بنگالی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، کوئی اہم سوال نہیں ہے زیادہ۔ ہندی زبان میں پہلا ترجمہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر احمد شاہ نے کیا، یہ بھی کوئی خاص اہم سوال نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر عربی زبان میں ہے، پیچھے ہم پڑھے ہیں۔ تفسیر قرطبی، یہ تقریباً 20 اور 12 جلدوں پر مشتمل ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں۔ تفسیر قرطبی جو ہے اس کا نام ہے الجامع لاحکام القرآن، الجامع لاحکام القرآن، یہ تفسیر قرطبی کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں تقریباً 6500 کے قریب روایات بھی ہیں، اور چونکہ علامہ قرطبی کا تعلق فقہ مالکی سے تھا تو اس میں بھی اسی کی نمائندگی کی گئی ہے، لیکن آپ نے کسی بھی جگہ پہ تعصب سے کام نہیں لیا، بلکہ آپ نے فقہی اختلافات کو مدلل انداز میں ذکر کیا۔ تو یہ ایک فقہی تفسیر ہے، اور اس موضوع پہ ایک بہترین تفسیر ہے۔ علامہ ابن خلدون اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس کو جو ہے مشرقی دنیا میں دوام و شہرت حاصل ہے۔ تفسیر روح المعانی ہم پیچھے پڑھا ہے، علامہ علوسی کی ہے۔ فی ظلال القرآن ہم پڑھائے ہیں، یہ جو ہے سید قطب شہید کی ہے۔ بیان القرآن اشرف علی تھانوی کی ہے۔ تفسیر ماجدی، یہ مولانا عبد الماجد دریابادی کی ہے۔ یہ تفسیر جو ہے اردو زبان میں بھی ہے اور یہ انگریزی زبان میں بھی ہے۔ تفسیر ماجدی جو ہے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہے۔ ایک وقت میں یہ جو تھے وہ اسلام سے دور ہو گئے تھے، لیکن پھر مولانا اشرف علی تھانوی کے کہنے پہ دوبارہ سے آپ اسلام کے قریب آئے، اور جو آپ کے اشکالات وغیرہ تھے وہ دور ہوئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، پہلے جو ہے وہ انگریزی میں، پھر اس کو اردو میں، اور پھر اس تفسیر میں اسلام پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے تھے یہودیت اور مسیحیت کی طرف سے، آپ نے ان کے جوابات بھی دیے، اور مدلل جوابات دیے، سابقہ کتب کی روشنی میں جوابات دیے گئے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی سے خصوصی طور پہ اس میں استفادہ کیا گیا ہے۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ہے، 12 جلدیں ہیں، پڑھے ہیں۔ علامہ مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہے۔ تفسیر القرآن المعروف تفسیر احمدیہ، یہ تفسیر جو ہے ان کی ہے، سر سید احمد خان۔ اچھا، اس کا اصل جو پورا نام ہے
وہ ہے تفسیر القرآن وہو الہدا والفرقان۔ یہ کسی سے انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ سر سید کی تفسیر کا پورا نام بتائیں، تو پورا نام ہے تفسیر القرآن وہو الہدا والفرقان۔ یہ جو تفسیر ہے اس میں آپ نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو اہل سنت والجماعت کے مسلک اور ان کی نمائندگی کے خلاف ہے۔ مثلا آپ نے جو ہے جنت اور دوزخ کا انکار کیا ہے، فرشتوں کا انکار کیا ہے، اور آپ نے جو ہے معجزات کا انکار کیا ہے۔ اس لیے علماء نے اس تفسیر پر تنقید بھی کی ہے، اور ویسے بھی یہ تفسیر بالرأی مذموم ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اگرچہ یہ جدید طرز میں لکھی گئی ہے لیکن پھر بھی یہ تفسیر ناپسندیدہ ہے۔ 6 جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ تقریباً سورۃ انبیاء تک ہے۔ بعد کی جو جلدیں ہیں وہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ مثلا ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ پانی ملے، چشمہ جاری ہو، تو اللہ نے حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ یہ جو لاٹھی ہے، عصا ہے، اس کو آپ مارو پتھر پر تو چشمہ جاری ہوگا۔ قرآن میں بھی ہے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو سر سید جو ہے اس معجزے کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کا مطلب یہ ہے اللہ نے کہا لاٹھی کے سہارے پہاڑ پر چڑھو اور وہاں جا کے پانی کے چشمے تلاش کرو، جیسے پہاڑوں میں پانی کے چشمے ہوتے ہیں۔ حالانکہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کا ترجمہ 14 صدیوں میں کسی مفسر نے بھی یہ نہیں کیا، اور عربی قواعد کے روح سے بھی فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کا یہ مطلب نہیں بنتا لاٹھی کے سہارے پہاڑ پہ چڑھ جائیں۔ تو اس طرح اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ معارف القرآن مفتی شفیع عثمانی صاحب کی ہے، تفسیر ابو الحسن ٹھٹوی کی سندھی زبان میں ہے، اور پنجابی زبان میں تفسیر محمدی حافظ محمد بارک اللہ کی ہے۔ پشتو زبان کی تفسیر یسیر جو ابتدائی اور پہلی تفسیر ہے، یہ مراد علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور تفسیر ودودی یہ مولانا فضل ودود صاحب نے پشتو زبان میں لکھی ہے، اور تفسیر اشرفی یہ بیان القرآن کا ترجمہ ہے، اس کا آپ سمجھیں کہ بنگالی زبان میں اس کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تفاسیر کے بارے میں کچھ سوالات تھے جو اہم تھے، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ اب آپ نے یہ سارے یاد کرنے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم آگے قرآن مجید کے جو مختلف نام ہیں اور متن قرآن کے جو سوالات ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔